الصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما فعلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم التوبة إلى سبيل ومن لا ذنب له صدق الله العظيم صدق رسوله قال الله تعالى في شانه الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ايها الانسان الانسان يريد ما نزل في شرعه السلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدنا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وأصحابه يا نبي الله صلى الله على نبينا وعلى صلى الله عليه وسلم الله سارے انسان کا معلوم بھی ہے معلوم بھی ہے لازم بھی ہے اور بے شمار لوگ سجائے لگینا رہتے ہوئے سینا فیض ہوگینا سائیں معدر سینا سائیں حضور سینا صلی اللہ علیہ وسلم جن سب کے اللہ تعالیٰ خصوصی فرمایا اور بے شمار نعمتیں اللہ آج الحمدللہ جمعہ الوداع ہے وہ مبارک ہے جس میں حضور علیہ السلام کو محسوس کیا گیا حضور علیہ السلام اور انسان میں پیش کی اور جمعہ ہوتی ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ اسلام کے فرمان کے مطابق جو جمعہ ہے وہ آج ہے لہٰذا اس دن کو بڑے فضائل ہیں زیادہ کام ہے احتاج کیا جاتا ہے ایمان ہے اس دن کو سمجھنے اس دن میں سلمان کا ایمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج انشاءاللہ میرا عنوان ہے عنوان جمعہ ہے وہ ہے توبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توبہ کرنے کا ارشاد فرمایا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں کئی آیات آپ اس بات کو شامل ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ جو توبہ کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما کر لیکن قبول فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس قدر مقبول ہو جاتا ہے کہ جو اس کے گناہ ہوتے ہیں توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو بھلا دیتا ہے اور جہاں جس مقام پر شخص نے گناہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام میں جو گناہ تھا اس کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ بھی فرشتوں کو بلا دیتا ہے اور جس مقام پر اس شخص نے گناہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مقام کو گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اب ہمیں
تشریف لانے ہیں ممبر چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی جعل التوبة وهو الذي جعل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو گناہوں سے درگزر فرماتا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گناہگار ہیں جو ارتکاب گناہ میں ملوث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا، اگر بتقاضے بشریت تم سے گناہ ہو گیا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی، تم نے نماز ترک کر دی، تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیا، تم نے روزے چھوڑ دیے، تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے جو فرائض تھے ان کو ادا نہیں کیا، تم نے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے، تو لہٰذا اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے رب سے معافی طلب کرو، ماں باپ کا دل دکھایا ان سے معافی طلب کرو، اگر بیوی کا دل دکھایا اس سے معافی مانگو، کسی دوست رشتہ دار کا دل دکھایا اس سے معافی طلب کرو اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اسی سورہ شورى 25واں پارہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے توبہ قبول کرنے والی، یعنی تم سے گناہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمانے والی ذات ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بالخصوص سنن کبریٰ کتاب الشہادات کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی جب گناہوں سے توبہ کر لی تو اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب توبہ کی شرائط کیا ہے، کس صورت میں توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ کہاں کسے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی، یعنی تو نے جب بھی مجھے پکارا، تو میری بارگاہ میں آیا، تو نے مجھ سے رجوع کیا تو میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، یعنی تیری گناہ جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ہو جائیں، اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور اس قدر زیادہ ہو جائیں کہ وہ آسمان کو چھونے لگے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور فرمایا تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، یعنی شرک کا ارتکاب نہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے،
فرمایا اگر تیرے گناہ زمین و آسمان سے زیادہ ہیں، اگر ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر ایسے میں تو میری بارگاہ میں حاضر ہو اور سچے دل سے توبہ کرے، اور جو گناہ کیا آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، اے رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے والوں، اے رسول اللہ کے امتیوں، تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے گناہوں سے تائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، تو اللہ فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، کہ یہاں تک کہ جب وہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی بھی گناہ موجود نہیں ہوگا، کوئی گناہ بھی اس کے ساتھ موجود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اسے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری جان چکی ہو، وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اس جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سوار ہوا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو، اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب اس کی سواری آ گئی، اس کو سب کچھ مل گیا، جو اس کی خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث میں توبہ کرنے کا حکم بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ تو اے تمام سامعین و ناظرین، آج رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اور جمعۃ الوداع ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، لیکن وہ شخص کتنا غافل ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کتنا دور ہے، اور وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، جس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، فیضان و اکرام کا سلسلہ ہوتا ہے، ایسے میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے اور غیروں کی طرف جھکے تو یاد رکھیں ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اظہار ناراضگی فرماتی ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے ہاتھ بھی عطا کیے تھے، میں نے تجھے پاؤں بھی عطا کیے تھے، میں نے تجھے زبان بھی عطا کی تھی، میں نے تجھے سننے کی صلاحیت بھی عطا کی تھی، میں نے تجھے قوت گویائی بھی عطا کی تھی، تو نماز بھی پڑھ سکتا تھا، تو تلاوت قرآن بھی کر سکتا تھا، تو میری بارگاہ میں جھک سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تو گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، تو میری بارگاہ میں نہ جھکا، عام مہینوں کی طرح رمضان شریف کا مہینہ بھی تو نے ایسے گزار دیا۔ تو یاد رکھیں پھر ایسے شخص کی جو ہے وہ اس کے لیے فقط رسوائی ہے، رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے کہ جو بندہ گناہوں میں گرفتار ہو جائے اور اپنے رب کی نافرمانی کرے۔ عام دنوں میں بھی منع ہے،
لیکن بالخصوص ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور ابھارتا ہے۔ اے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے کاش کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں جو ہے وہ اپنے اعتبار سے ہر اعتبار سے قبول ہو جائیں، ہم مقبول ہو جائیں۔ اور اے کاش کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہم اس مقصد کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے تو وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ ڈھول بجا رہا تھا اور ساتھ میں بڑی ہی خوبصورت آواز میں گانا گا رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھا کہ اتنی پیاری آواز ہے اور وہ ڈھول کی تھاپ پر اس کو بجا رہا ہے، ساتھ گانا گا رہا ہے، حدیث پاک میں اس کا نام زاغان آیا، تو زاغان تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کاش یہ آواز تلاوت قرآن میں جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا، جس آواز سے گانا گا کر اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اے کاش کہ یہ آواز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں صرف کی جاتی، ثواب بھی ملتا اور اچھی تلاوت اچھی آواز کی وجہ سے لوگ بھی محظوظ ہوتے۔ خیر عبداللہ ابن مسعود جب وہاں سے گزر گئے تو وہ جو شخص تھا زازان وہ پوچھنے لگا کہ یہ یہاں سے جو گزرے ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس آواز میں تم گانا گا رہے ہو کاش یہ آواز تلاوت قرآن میں استعمال کی جاتی تو لطف کچھ اور ہوتا، مزہ کچھ اور ہوتا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ان الفاظ کو سنا، کسی سے سن کر جب سنا تو وہ تاثیر ربانی کا تیر بن کر ان کے دل میں پیوست ہو گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے اور انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کر لی اور تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور عرض کی مولا آج کے بعد میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا کہ جس میں تیری نافرمانی ہو۔ پھر انہوں نے قرآن بھی سیکھا، پھر انہوں نے حدیث بھی سیکھی اور حدیث پاک کو اتنا سیکھا کہ آپ پھر جو ہے وہ امام بن گئے۔ یعنی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور حقیقی معنی میں کوئی بات اس کے دل پر لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے اور کوئی بات تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو جائے تو اللہ توفیق توبہ بھی دیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علم حدیث بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ امامت کے عظیم منصب پر فائز بھی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کیونکہ حضور علیہ السلام کے بے شمار ارشادات اس حوالے سے حدیث پاک میں موجود ہیں کہ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص شراب کے نشے میں دھت وہاں پر بدمست لیٹا ہوا تھا۔ اب شراب چونکہ اس نے پی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی اور وہ اسی حالت میں اللہ اللہ کر رہا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہا تھا۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شراب پی کر اس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ مناسب نہیں، لہٰذا حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس شخص کا منہ دھویا، اچھی طرح سے منہ دھونے کے بعد اس کو جو ہے وہ کلی کروائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو جب وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہاں پر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور وہاں پر آپ کی بڑی شہرت تھی، ہر شخص آپ کو جانتا تھا۔ تو کہا کہ وہ آئے اور جب تم نے شراب پی تمہارے منہ سے بدبو آ رہی تھی اور تم اللہ کا نام لے رہے تھے، انہوں نے یہ گوارا نہ کیا، انہوں نے تمہارا منہ صاف کیا، منہ صاف کر کے جو ہے وہ وہاں سے چل دیے۔ تو خیر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے تشریف لے گئے،
حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ الگ ملاحظہ فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سری سکتی تو نے میرے بندے کا منہ صاف کیا اور وہ اس کا جو منہ تھا وہ ناپاک تھا, اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی, تو نے اس کا منہ پاک کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس حالت میں لینا تمہارے لیے گوارا نہیں, تم نے اس کا منہ پاک کر دیا, صاف کر دیا. جاؤ تم نے یہ عمل کیا, ہم نے اس کے دل کو پاک فرما دیا ہے, ہم نے اس کے دل کو صاف فرما دیا ہے. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھ کر مسجد کی طرف روانہ ہوا. آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا وہ جو شخص تھا جو شرابی تھا مجھ سے پہلے وہاں پر موجود تھا اور تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یعنی تم تو شراب پینے والے, شراب کے نشے میں بدمست رہنے والے, گناہوں کا ارتکاب کرنے والے, اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے, تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جب کہ آپ کو اللہ نے خواب میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کہ جب کہ آپ کو اللہ نے خواب میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ پھر وہ جو شخص تھا وہ گناہوں سے اس نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے جھک گیا اور جتنے بھی گناہ تھے سب کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے بھی علم حدیث سیکھا, قرآن سیکھا, پھر لوگوں کو سکھایا. اب یہ دیکھیں کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کا ارادہ کرتا ہے, یعنی سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا کرم فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرماتا ہے. اور ایسے پر بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقط کرم نہیں ہوتا بلکہ کرم بالائے کرم ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں, آگے سے ایک ایسا شخص آیا کہ جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال, آپ کا رعب, آپ کا دبدبا, آپ کی ہیبت, آپ کا جلال ایسا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھتے اگر گناہگار ہوتا تو کانپنے لگ جاتا کہ میں عمر کو کیا جواب دوں گا. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا لوگوں کی مدد کرنے والے, ان کی حفاظت فرمانے والے, ظلم کو روکنے والے, اسی طرح جو لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں ان کو سمجھانے والے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں, شخص آگے سے آیا, ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. جب ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گیا, وہ ڈر گیا اور اس کا چہرہ جو ہے وہ لال سرخ ہو گیا, اور اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آج مجھے عمر کے سامنے رسوا نہ کرنا, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس برے فعل سے توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا, مجھے عمر کے سامنے رسوا نہ کرنا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. اب وہ نوجوان بھی وہاں موجود ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر نے پوچھا ہاں بتاؤ ذرا اس میں کیا ہے, یعنی اس بوتل میں کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا حضور کہ اس بوتل میں سرکہ ہے. اس بوتل میں کیا ہے؟ اس بوتل میں سرکہ ہے. چونکہ وہ گناہوں سے تائب ہو گیا تھا, دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا. وہ جو شراب تھی وہ سرکہ بن چکی تھی. تو حضرت عمر نے جب دیکھا تو وہ واقعی سرکہ تھا, شراب نہیں تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے صدقے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی, اور دل ہی دل میں وہ طائب ہو گیا تھا کہ مولا آج ہو گیا, آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو ہر شخص اپنی ذات کے حوالے سے غور کرے, تفکر اور تدبر کرے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں, جو اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے ہیں, اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والے ہیں, ان کی نافرمانی کرنے والے ہیں. بالخصوص یہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو نمازیں قضا کرنے والے ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو کسی کا دل دکھانے والے وہ
وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اگر میں مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں مجھ پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، وہاں پر میرا کیا بنے گا؟ تو اے میرے بھائیوں، آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے۔ دیکھیں نا، جب موت آتی ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے اچھی اچھی غذائیں کھانے والے، دیسی غذائیں کھانے والے، اپنا بڑا خیال رکھنے والے، لیکن جب موت کا جھٹکا آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ بالخصوص توبہ کے 3 رکن ہیں۔ توبہ کے کتنے رکن ہیں؟ 3 رکن ہیں۔ سب سے پہلے جو گناہ کیا اس پر شرمندگی ہو۔ مثال کے طور پر اگر رشوت لی ہے یا رشوت دی ہے یا نماز قضا کی ہے یا ماں باپ کی نافرمانی کی ہے یا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہے یا کسی کا مال جو ہے وہ غیر شرعی طور پر لے لیا ہے، تو خاص اس گناہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کا اقرار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں کہ مولا یہ جو گناہ مجھ سے ہوا، میں سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور شرمندگی بھی ہو کہ اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے نماز چھوٹ گئی، میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس سے توبہ کرنے کے بعد یہ پختہ ارادہ کرے کہ مولا یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عزم کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس گناہ کے حوالے سے شرمندگی ہو اور اس گناہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ جو ہے وہ 3 شرائط ہیں گناہ کے توبہ کرنے کی۔ تو اگر یہ 3 شرائط موجود ہوں گی تو توبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو توبہ کرتے ہیں صرف کانوں کو ہاتھ لگا لیا یا اپنی دانت کے نیچے اپنی انگلی دبا لی یا اپنی تھوڑی کو ہاتھ لگا لیا یا اپنے ناک یا کان کو ہاتھ لگا کر توبہ کی، تو فرمایا اسے توبہ نہیں کہتے۔ اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس تک وہ حق پہنچائے، اس سے معافی طلب کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک بندہ کسی کا لاکھوں روپے اس کے ہڑپ کر گیا اور وہ جناب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے لیکن وہ پیسے اس مالک تک نہیں پہنچا رہا، اس سے بھی معافی نہیں مانگ رہا، تو یاد رکھیں ایسی صورت میں معافی نہیں ہوتی۔ فرمایا اگر وہ شخص نہیں رہا تو اس کے ورثاء تک جو ہے وہ یہ چیز پہنچائے اور جو ہے وہ معافی طلب کرے، اور اگر وہ بھی نہ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال صدقہ کر دے۔ یعنی حدیث پاک میں جو توبہ کرنے والا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، بہت زیادہ حضور علیہ السلام کے فرمان جو ہے وہ فرمانان احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا 25ویں پارے کی آیت نمبر 25 تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، جو گناہوں کو جو ہے وہ درگزر فرمانے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جانتا ہے۔ تو کاش ہمیں سچے دل کی سچی توفیق حاصل ہو جائے، سچی توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اور آپ میں سے ایک بندہ بھی اگر میرا بیان سن کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو ہو سکتا ہے یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یوم بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی کہاں ہے تو حضرت علی کو بلایا گیا، آشوب چشم تھا، آپ کی آنکھوں پر حضور علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا تو آپ کی آنکھ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں سے میں تب تک جہاد کروں کہ جب تک یہ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے علی نرمی اختیار کرو، کافروں پر پہلے اسلام پیش کرو اور اسلام پیش کرنے کے بعد ان کو یہ بتاؤ کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو سمجھاؤ، اگر ان لوگوں میں سے ایک بندہ بھی سمجھ جائے، ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جائے، ہدایت پا جائے، تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو پتہ چلا
کہ اگر بہت بڑا مجمع ہو تو اس میں ہدایت پانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اور کاش ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب میں کل توبہ کروں گا، پرسوں کروں گا، آج میں داڑھی نہیں رکھتا کل رکھوں گا، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، خیر کوئی بات نہیں، ابھی حج نہیں کرتا آگے حج کروں گا، ابھی زکوٰۃ نہیں دیتا آگے زکوٰۃ دوں گا۔ تو یہ جو انسان کے ہیلے اور سستی اور بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، یاد رکھیے ایسے میں موت اس شخص کے قریب آ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ساری اس کی کوششیں اور سارا جو کچھ اس نے سوچا ہوتا ہے، فیوچر پلاننگ جو ہوتی ہے، وہ وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو کاش ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اور آگے الحمدللہ شب قدر جس کو 27ویں شب کہا جاتا ہے وہ بھی تشریف لا رہی ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ آئندہ ہونے والے جو امور ہیں ان کو اپنے رجسٹروں میں لکھتے ہیں، اور انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کرم والی رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ قدر نازل فرمائی۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ بالخصوص حضور علیہ السلام آخری مہینے میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خصوصیت کے ساتھ آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس 27ویں شب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کریں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں کم از کم 2 نفل ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1000 نفل ہیں، اور جو درمیانے نوافل ہیں وہ کم از کم 200 رکعتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے۔ اس طرح 2 کر کے کم از کم جو ہے وہ 200 رکعات ادا کرے، اور یا جتنی بھی وہ اپنی طرف سے پڑھ سکتا ہے ضرور پڑھے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کے خوف سے روئے، آنسو بہائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ جب بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف فرما دیتی ہے اور اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مبارک رات چونکہ 27ویں شب جو ہے اس میں علماء کرام کے اقوال زیادہ ہیں کہ یہی شب قدر ہے، لیکن ہر پاک رات میں عبادت کی جائے، آخری عشرہ جو ہے اس کی ہر پاک رات میں عبادت کی جائے، اپنے رب کو منایا جائے، اور فرمایا اس پاک رات یعنی شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہتمام کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اجر و ثواب انعام اور اکرام جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اس رات کو صحیح معنی میں گزارنے، بلکہ ہر رات ہر پاک رات صحیح معنی میں گزارنے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا آخری جمعہ آ جائے تو اس میں چند رکعتیں فجر کے بعد یا نماز جمعہ پڑھ لیں، یا نماز جمعہ کے بعد چند رکعتیں اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اس کی قضا نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے علماء فرماتے ہیں یہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت روایت ہے، کسی بھی حدیث پاک کی مستند کتاب میں یہ روایت موجود نہیں۔ اگر کسی بندے نے نمازیں چھوڑ دی، اس کی نمازیں قضا ہو گئی، تو جب تک وہ نمازوں کو ادا نہیں کرے گا کسی صورت میں بھی وہ بندہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ جب تک نمازیں ادا کرے گا اس کے بعد اس کے سر سے یہ بوجھ اترے گا، فقط چند رکعتیں ادا کرنے یا جمعۃ الوداع پڑھنے سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ نمازیں ہی نہ پڑھتے، رمضان شریف کا آخری جمعہ جو ہے وہ اس میں اس چیز کا اہتمام کرتے اور جو ہے وہ چند رکعتیں پڑھ کے یہ سمجھتے کہ جناب ہماری ساری قضا نمازیں جو ہے وہ معاف ہو گئی، تو اس پر جو ہے وہ کان نہ دھریں۔ انشاءاللہ چند اعلانات اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ خطبے سے پہلے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔